بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خیمے کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام خالی مشرق اور لہو میں ڈوبا علم لے کر آ رہے تھے، بچے دور سے اپنے چچا عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا، میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ بس خالی مشرق پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے بابا، شاہد ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے لا۔ آپ زمین پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی ہٹاتے ہیں وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف نگاہ کر۔ جیسے بی بی سکینہ باہر کی طرف دیکھی تو لاتعداد انسان ہے جو اپنی زبان باہر نکال کے حضرت بی بی سکینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگر تم نے یہ پانی پیا تو قیامت تک تمہارے نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہے گی، اسلام سے محروم رہے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بابا، اگر میرے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے میرا پیاسا رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس بی بی سکینہ سفر کرتی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتا ہے، علی اصغر شہید ہوتا ہے، آپ کے بابا حسین شہید ہوتے ہیں، پھر خیام جلنے لگتے ہیں، شب تماچے مارتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ بس 11 محرم کے دن جب بیبیوں کو قید کر کے شام و کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو رستے میں بی بی سکینہ کو یہی کوشش تھی کہ آپ کے بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، آپ بار بار سپاہیوں سے کہتی کہ مجھے تمہارا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ بہا دوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر سکینہ ننگے پاؤں تمام بیبیوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کر لوگوں کے پتھر کھا گئیں۔ شام کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ یزید کی جیسے ہی سکینہ پر نظر پڑی تو وہ کہتا ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین سینے پر سلایا کرتے تھے۔ سپاہی کہتے ہیں، ہاں۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو تمام بیویوں کے ساتھ قید میں نہ رکھو بلکہ ایک ایسے اندھیرے زندان میں رکھو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپتی رہے۔ بس تمام بیبیوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایک ایسے میدان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ 4 سالہ بی بی بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ کچھ ہی دن گزرے، اس چھوٹی بچی کے رونے کی آواز محل میں اس طرح گونجتی ہے کہ یزید کو نیند نہ آتی تو یزید یہ کہتا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو، جب یہ کٹا ہوا سر دیکھے گی تو خود چپ ہو جائے گی۔ بس امام حسین علیہ السلام کا سر جیسے بی بی سکینہ کے پاس زندان میں پہنچتا ہے، آپ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر اس سے لپٹ جاتی ہیں اور زاروں کے تار روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بابا، میں قدم قدم پہ سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، میری بیٹی سکینہ، اب سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پہ اپنا سر رکھ کر سو جاتی ہے۔ بس زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سپاہی آ کر دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ دارالفلاح سے دارالفقاع کی طرف کوچ کر جاتی ہیں۔ امام سجاد کا علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیبیاں زاروں کے تار روتے ہیں۔ آپ 3 دن کا اکٹھا پانی منگوا دیں اور چاہتی ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، جیسے بی بی سکینہ زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجادہ کے پوچھتے ہیں، اے میری پھوپھی ماں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہے، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہیں اور بار بار یہ بچی تعزیہ تک کھاتی رہی۔
بی بی سکینہ کا لباس ان کی کھال سے اس طرح سے مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو آپ کے جسم کی کھال بھی اس کے ساتھ اتر رہی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد، اب بی بی سکینہ کو غسل کیسے دیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں، میری بہن سکینہ کو اس پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بہن اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔